اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء آل لوط المرسلون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ سورہ حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 61 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ فلما جاء آل لوط المرسلون، جب یہ خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے ہاں آئے۔ کتنے اہم معاملات ہیں جن کو خداوند عالم نے کمنٹری کے انداز میں بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر فرشتے آئے مہمان کی صورت میں، ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمانداری کی، فرشتوں نے کھانا کھانے سے انکار کیا۔ تو اس زمانے میں اتنی مروت تھی کہ جو کوئی کسی کو نقصان پہنچانے آتا تھا تو وہ اس کا نمک نہیں کھاتا تھا۔ آج کے زمانے میں تو لوگ نمک کھا کے اور نمک کو حلال نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے جب کھانا نہیں کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے خوشخبری سنائی بیٹے کی کہ آپ کو ایک غلام حلیم بیٹے کی ہم خوشخبری دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میری عمر زیادہ ہے، میری بیوی بانجھ ہے، اس کے باوجود جب اللہ کی طرف سے تم خوشخبری دے رہے ہو تو یقیناً یہ ہو کر رہے گا، لیکن آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط علیہ السلام، کیونکہ پیغمبر تھے لوط علیہ السلام، ان کی قوم کو ہم تباہ و برباد کرنے آئے ہیں کہ وہ اپنے نبی کا حکم نہیں مانتے تھے، اور ان کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے، لیکن گھر والوں میں بھی لوط علیہ السلام کی بیوی کو ہم نہیں بچائیں گے۔ ان کی بیوی صحیح، لیکن کیونکہ پیغمبر کی بات نہیں مانتی تھی اس لیے ہم اس کو نہیں بچائیں گے۔ تو دین اسلام بہت واضح دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19، کہ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے۔ اور سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 85 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کی خواہش کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 198 میں ہے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام ہی وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنے پہچانوانے کے لیے پسند فرمایا اور اپنی نظروں کے سامنے اس کی دیکھ بھال کی۔ حضرت پیغمبر کے ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں مولا علیہ السلام کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل دین، مکمل دلیل، شفا بخش نصیحت اور پہلی جہالتوں کی تلافی کرنے والا پیغام دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شریعت کی نامعلوم راہیں واضح کی، غلط سلط بدعتوں کا قلاقمہ کیا اور قرآن و سنت میں بیان کیے ہوئے احکام واضح کیے۔ تو اب جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو اس کی بدبختی مسلم، اس کا شیرازہ درہم برہم، اس کا منہ کے بل گرانہ سخت و ناگزیر انجام طویل حزن اور مہلک عذاب ہے۔ نہج البلاغہ کے کلمات ہیں جو تو کلمات قصار 37، اس میں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی شرف اسلام سے بلند تر نہیں ہے، اور مولا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اسلام کا ظاہر روشن و تابندہ اور اس کا باطن بہت ہی شاندار ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دین کی معرفت حاصل کریں، دین کہتا کیا ہے، دین کے میں احکامات خداوند عالم کے کیا ہیں، اور خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو پیغامات اس امت کو پہنچائے ہیں
ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان پر عمل کریں. خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.